لوگ اس مہینے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے کے مخالف تھے، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف تھیں رضی اللہ عنہ الجمیع۔ سب لوگوں نے نعوذ باللہ ظلم کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب کی خلافت چھین لی، اور یہاں یہ باور کروایا جاتا ہے کہ دین ہے ہی یہ پوچھو اور یہ بتاؤ کہ حضرت عثمان نے کیا کیا، اور پھر حضرت علی نے کیا کیا، اور حضرت معاویہ نے کیا کیا، پھر بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اللہ سب کو معاف کرے، اللہ سب پہ راضی ہو جاوے، انہوں نے کیا کیا، اور مقابل میں یزید نے کیا کیا۔ یہ دین ہے، اس کو پڑھو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ان سارے واقعات کا سوال میرے اور آپ سے نہیں کیا جائے گا، اور جو شخص ان سارے واقعات کو نہیں جانتا اور وہ توحید پر عمل کرتا ہے، توحید پر فوت ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ جنت میں جائے گا۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حشر کی 8، 9 اور 10 آیات میں پہلے مہاجرین کی فضائل بیان کیے ہیں، اس کے بعد انصار کے فضائل بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون، وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے وہ یہ کہیں گے ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان مومن بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کینہ، بغض، عناد، دشمنی یہ پیدا نہ ہونے دینا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، تو بہت رحمت والا، شفقت والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل منہج بیان کر دیا ہے، مکمل منشور، پورا طریقہ کار کہ ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ روٹین میں ہم جب گھر سے نکلتے ہیں یا گھر میں بھی ہوتے ہیں تو کوئی والد نے بات کر دی، کوئی والدہ نے بات کر دی، کوئی بیوی نے، کوئی بچے نے، کوئی بھائی نے، کوئی بھابھی نے، پڑوسی سے بات ہو گئی، کوئی باہر نکلے تو کاروبار کے حساب سے جو آپ کو اچھی نہیں لگی تو حکم یہی ہے کہ اس کو واش کر دو، صاف کر دو، معاف کر دو۔ دل میں کینہ، بغض، عناد، دشمنی، بغاوت، عداوت یہ نہ رکھو۔ اگر آپ نے کینہ پروری کی، کینے کو پالتے رہے، اچھا ایک بات اس نے کی ہے نا، کبھی موقع آئے گا تو اس کو بتاؤں گا، اس کو سنبھال لیا۔ پھر ایک اور ہو گئی، ہاں اس نے پہلے بھی کی تھی، اب کوئی موقع آئے گا، دانت کے نیچے آئے گا تو دباؤں گا۔ 2، 3، 4 اکٹھی کری، اور جب 3، 4 اکٹھی ہوئیں تو پھر اس نے اندر سے اس کو جلانا شروع کیا۔
کھولتا رہتا ہے، نمازوں میں بھی اسی کا سوچتا ہے، خوابوں میں بھی اسی کا سوچتا ہے۔ کینہ آہستہ آہستہ حسد بنتا جا رہا ہے۔ کچھ باتیں سچی ہیں اور کچھ اس نے بنا رکھی ہیں، کچھ بتانے والے سچے ہیں اور کچھ جھوٹے ہیں جو لڑانا چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ پھٹ نکلا، سارا برسٹ نکال دیا، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم نے یہ بھی کہا، تم نے وہ بھی کیا۔ تو یہ غصہ اس میں منتقل ہو گیا، اس نے آگے سے گالیوں کی بشار کر دی، وہ واپس اس کے پاس آ گیا، رشتہ داریاں ٹوٹ گئیں، لڑائی ہو گئی، قتل ہو گیا۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ کینے مسلمانوں کے سینوں میں نہ ہوں، آپس میں نہ ہوں، اور جو ایمان پر گزر چکے ہیں ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں تیرے ساتھ، نہ تجھے انہوں نے گالی دی، نہ تیرے ساتھ کوئی تجارت کی، نہ تیرے ساتھ کوئی رشتہ داری کی، انہوں نے تو تیرے ساتھ ملاقات ہی کوئی نہیں کی۔ ان کے بارے میں تو دل میں کینہ بغض اناد رکھے گا، پاک بعض لوگوں کے بارے میں تو جلتا رہے گا، کڑتا رہے گا، اور یہی کڑن جلن بسا اوقات تیری تبرہ بازی اور گالیوں کی شکل میں باہر آئے گی، اور تو ان پاک بازوں کے خلاف جب بات کرے گا تو قیامت والے دن وہ تیری نیکیاں مانگیں گے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان پاک باز صحابہ اکرام ان کے عمل ختم ہو جائیں مگر ان کا اجر ختم نہ ہو۔ ان کے عمل تو ظاہر سی بات ہے دنیا سے جانے پر رک جاتے ہیں نا، عمل ختم ہو جائیں مگر اجر ختم نہ ہو۔ تو پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے جو ان کو برا کہتے رہتے ہیں، ان کا اجر جاری رہتا ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، وہ ہوں یا ان کے بعد والے ہوں یا آج والے ہوں یا آئندہ کل والے ہوں، کسی مومن کے بارے میں یا اللہ ہمارے دل میں بغض نہ ہو۔ یہ دعا ہے۔ بہت زیادہ لوگ یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب سکالر، کوئی ہیں جناب وہ ان کو برا کہتے ہیں، کچھ ڈائریکٹ برا کہتے ہیں، کچھ ایسی چھوڑ دیتے ہیں کہ سننے والا برا کہنے لگ جاتا ہے، کچھ ایسا لکھ دیتے ہیں کہ پڑھنے والا برا کہنے لگ جاتا ہے، کچھ سوالات چھوڑ دیتے ہیں، پھر سوالات ہم سے بھی کیے جاتے ہیں۔ اچھا پھر بتاؤ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ فرمایا تھا کہ اس کو باغی قتل کریں گے، اور بتاؤ ان کو پھر کس نے قتل کیا تاکہ میں اس کو باغی قرار دوں، یہی مطلب ہے نا۔ مقصد یہ کہ 1400 سال بعد بیٹھ کر میں ان کے فیصلے کروں جو ان سے نہیں ہو سکے، جو وہ ہم سے کہیں سینئر ہو کر اپنے فیصلے نہیں کر پائے، میں 1400 سال بعد بیٹھ کر ان کے فیصلے کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امت قد خلت، وہ امت تھی گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو تم نے کمایا وہ تمہیں ملے گا، جو انہوں نے کمایا وہ ان کو ملے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے اعمال کا تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہو، کون سچا تھا، کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سارے ہی حق پر تھے، سارے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، بیچ میں شیطان نما انسانوں نے چپکلش پیدا کر دی تھی۔
فتنہ پیدا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے بیچ میں جو ہوا سو ہوا۔ وہ بیچ کے لوگ تھے، وہ ظالم تھے، وہ سارے نیک تھے، اور وہ شیاطین کے آپس میں چپکلش پیدا کرنے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کی قدر بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کا جنازہ بھی پڑھتے تھے۔ ان ظالموں نے جنہوں نے لڑوایا تھا، انہوں نے بہت بڑا اعتراض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کہا کہ جن سے تم لڑتے ہو، اگر یہ مسلمان ہیں تو لڑتے کیوں ہو؟ اور اگر یہ مسلمان نہیں تو پھر ان کے مال کو غنیمت کیوں نہیں بنایا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں کیوں نہیں بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سیرت کا پہلو تشنا تھا کہ مسلمان آپس میں لڑیں تو کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں مسلمانوں کی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سیرت کو اس بات سے پاک رکھا، مگر یہ سوال تو تھا کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو تو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سیرت کا پہلو صحابہ کرام کی اس چپکلش میں ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ دشمن سے لڑو، غنیمت بناؤ، ان کو غنیمت نہیں بنانا۔ دشمن سے لڑو، غلام لونڈیاں بناؤ، ان کو غلام لونڈیاں نہیں بنانا۔ دشمن سے لڑو، جو بھاگے اس کا پیچھا کرو، ان میں سے کوئی بھاگے تو اس کا پیچھا نہیں کرنا۔ دشمن سے لڑو، جو زخمی ہو کر گرے اس کا گلا کاٹو، ان میں سے جو زخمی ہو جائے اس کا پیچھا نہیں کرنا، اس کا گلا نہیں کاٹنا۔ دشمن سے لڑو، ان کے مرداروں کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان میں سے جو فوت شہید ہو جائے آپس میں چپکلش میں ہی ہو، اس کا سب نے جنازہ پڑھنا ہے، کیونکہ اخواننا بغوا علینا، مسلمان ہیں، ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، کسی غلط فہمی اور فتنے کی وجہ سے ہیں ہمارے بھائی، ہمارے ایمان کے بھائی ہیں۔ یہ والے آداب، یہ والی سیرت عہد نبوت میں پوری نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو اس طرح کے فتنوں سے پاک رکھا ہوا تھا۔ یہ سیرت کا پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ ادب اختلاف سکھا دیا کہ آپس میں لڑائی فتنہ ہو تو کیا کرنا ہے۔ عملی طور پر، زبانی طور پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ فرمایا لکڑی کی تلوار بنا لینا، تلوار کو پتھر پر مار کر کے کند کر لینا، اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ جانا، اس فتنے میں جو کھڑا ہوگا اس سے بیٹھا اچھا ہوگا، اور جو بیٹھا ہوگا اس سے زیادہ اچھا لیٹنے والا ہوگا۔ کون کا ابن آدم، آپس کی لڑائی ہو تو آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا بن جانا جو قتل ہو گیا تھا مگر اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ یہ وہ سیرت تھی جو قولی تھی، اور عملی سیرت کا مظہر صحابہ کرام کا وہ مسئلہ ہے جو آپس میں ہوا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، یہ سیرت ہے کہ وہ اپنی بات کسی نہ کسی طریقے سے پہنچاتا ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سامنے یہی بات تھی، آدم کا وہ بیٹا بن جانا جس نے دفاع نہیں کیا تھا، تلوار لکڑی کی کر لینا، درخت کی جڑ کو چوس کر گزارا کر لینا، لڑنا نہ۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ ایگزامپل، یہ مثال نہیں نظر آئی، نہ آئے گی کہ آدھی سے زیادہ دنیا کا خلیفہ اپنے گھر دارالخلافت میں شہید ہو جائے اور کوئی باڈی گارڈ جان نہ دے اور کوئی شہید نہ ہو، صرف اکیلا شہید ہو جائے۔ کیوں؟
وہ فرماتے تھے میں دفاع نہیں کروں گا کیونکہ لڑائی آپس کی ہے. یہ بلوائی جو آئے ہیں دور دراز سے یہ مسلمان ہیں، میں مسلمانوں کو نہیں قتل کرنا چاہتا. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تو شہید ہوگا، میں تو ہوں گا ہی ہوں گا. مدینے کی پاک گلیاں جہاں کبوتر کو مارنا جائز نہیں ہے وہاں میں مسلمانوں کو ماروں؟ میرے بارے میں آیا کہ میں شہید ہوں گا، تو اگر ایک عثمان کی جان جانے سے فتنہ کم ہوتا ہے تو میں 2 کو قتل نہیں ہونے دوں گا، 3 کو نہیں ہونے دوں گا. اس لیے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جاتے تھے اپنے والد محترم کے کہنے پر، جاؤ جا کر کے امیر المومنین کی حفاظت کرو. اور امیر المومنین دیکھ لیتے تھے تو ان کو فوراً ڈانٹ کر واپس کر دیتے تھے کہ میری حفاظت کوئی نہ کرے، کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے جانا ہے. میری وجہ سے مدینے کی پاک گلیاں مسلمانوں کے خون سے آلود ہوں، میں اس بات کو برداشت نہیں کرتا. تو میرے عزیز بھائیوں، ایسا نہیں کہ خلیفۃ المسلمین اکیلا شہید ہونے کا مطلب باقی سارے سو رہے تھے اور باقی سب نے خاموشی اختیار کر کے بلوائیوں کا ساتھ دیا تھا. ایسا بالکل نہیں ہے. سب محبت کرتے تھے، سب پیار کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آپس میں شدید محبت رکھتے تھے. صحابہ کرام کے پیدا ہونے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے، آدم صفی اللہ کے پیدا ہونے سے پہلے علیہ السلام تورات لکھی گئی. اس تورات میں یہ آیت موجود تھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں شفقت کرتے ہیں، کافروں پر سختی کرتے ہیں، آپس میں نرمی کرتے ہیں. ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا اور تورات میں یہ آیت موجود تھی، انجیل میں بھی یہ آیت موجود تھی اور قرآن میں بھی یہ آیت موجود ہے. یعنی صحابہ کرام کی سیرت بیان نہیں ہوئی مگر ان کی سیرت کا یہ جو اہم پہلو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تورات میں بیان کیا کہ وہ آپس میں محبت کرتے ہیں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساری کائنات کی دولتیں جمع کر لیتے اور ان پر خرچ کر دیتے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے جو اللہ نے مفت میں کر دکھایا کہ میں نے صحابہ کرام کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی. وہ آپس میں محبت کرتے ہیں. یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. مومنوں کے لیے نرم ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں. یہ ان کی آپس میں محبت ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنا نقصان کر کے دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں. اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. پیدا کرنے والے نے جب محبت ڈال دی تو کون نکال سکتا ہے؟ لوگ اس مہینے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے مخالف تھے، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف تھیں رضی اللہ عنہ الجمیع. سب لوگوں نے نعوذ باللہ ظلم کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت
علی بن ابی طالب کی خلافت چھین لی. وہ ایسا پیسٹ کرتے ہیں کہ شاید سارے ایک دوسرے کے دل ایک دوسرے سے جدا تھے، لڑائیاں کرتے تھے، گالیاں بکتے تھے، نعوذ باللہ. اچھا تیری روایت کسی تاریخ کی کتاب میں ہوگی جس کے راوی بھی تم میں سے ہوں گے، اور میری روایت قرآن حکیم میں ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میری روایت تورات میں ہے، میری روایت انجیل میں ہے، میری آیت قرآن میں ہے. تیری روایت کسی تاریخ کی کتاب میں ہوگی جس کے راوی بھی تم میں سے ہوں گے. کیا مقابلہ ہے. اللہ المستعان. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کے دو گروپ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو. کن کے دو گروپ؟ مطلب لڑنے کے باوجود وہ مومن ہیں، لڑائی بھی ہے مگر ہیں مومن ہیں، ان کی صلح کروا دو. قرآن نے تصور دیا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر مومنوں کے دو گروپ لڑ سکتے ہیں. اور یہاں تصور یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے. یہاں یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، مطلب کربلا سے پہلے اسلام مر گیا تھا. دونوں طرف صحابہ کرام ہیں، دونوں طرف پاک باز لوگ ہیں. شیطان نے چکر چلا دیا، چپکلش ہو گئی، بیچ میں سازشیوں نے فائدہ اٹھا کر کے نقصان بھی کر دیا، ظلم بھی کر دیا. ظلم کا انکار نہیں، لیکن اس کی بنیاد پر ہم اپنا دین کھڑا کر لیں. کسی کا دین شروع ہوتا ہے وحی کے آنے پر، اور کسی کا دین شروع ہوتا ہے وحی کے جانے پر. یہ واقعات کب کے؟ وحی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کے یا پہلے کے؟ آسمان سے آنے والا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے پر بند ہو گیا، مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا. اس دین پر عمل کرنے والا جنت میں جائے گا. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور ان واقعات سے پہلے فوت ہو گیا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آخری سال سے پہلے، جو اس زمانے میں فوت اور شہید ہوئے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپس میں کیا ہوا بعد میں. اور یہاں یہ باور کروایا جاتا ہے کہ دین ہے ہی یہ پوچھو اور یہ بتاؤ کہ حضرت عثمان نے کیا کیا، اور پھر حضرت علی نے کیا کیا، اور حضرت معاویہ نے کیا کیا، پھر بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہم، اللہ سب کو معاف کرے، اللہ سب پہ راضی ہو جاوے، انہوں نے کیا کیا، اور مقابل میں یزید نے کیا کیا. یہ دین ہے، اس کو پڑھو. رب کعبہ کی قسم ہے، ان سارے واقعات کا سوال میرے اور آپ سے نہیں کیا جائے گا. اور جو شخص ان سارے واقعات کو نہیں جانتا اور وہ توحید پر عمل کرتا ہے، توحید پر فوت ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ جنت میں جائے گا. وہ ان واقعات کو نہیں جانتا. ایک آدمی مجھے پوچھتا ہے جی پھر بتائیں پھر وہ حضرت عمار بن یاسر کو کس نے شہید کیا؟ میں نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کسی نہ کسی صحابی کے بارے میں بغض لے کر جاؤ گے نا.
یہی چاہتے ہو نا؟ کسی نہ کسی کے بارے میں بغض رکھو گے، کینہ رکھو گے، اور ان باتوں کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے لکھاری اور بلاری پٹڑی سے اتر گئے، کوئی بات سنی بس ادھر نکل گیا، ادھر نکل گیا۔ پچھلے سال میں نے نہ چاہتے ہوئے یہ دلدوز واقعات یہاں پہ سنائے تھے، تو خطبہ جمعہ کے بعد مجھے ایک شخص ملا، کہتا ہے میں تو انتظار میں رہا، اب گرتے ہو، اب گرتے ہو، آپ تو بچتے بچاتے ہی نکل گئے۔ لازمی طور پہ یا ادھر ہو جائے گا یا ادھر ہو جائے گا۔ میرا عقیدہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپس کا تعلق، محبت موجود تھا، اور بیچ میں تیسری پارٹی تھی جن کو آپس میں لڑاتی تھی۔ وہ سازشی لوگ تھے۔ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ ساری سازش چلائی تھی۔ اللہ المستعان۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام آپس میں بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے پر اپنے مفادات قربان کرتے تھے، دوسرے مفادات کو ترجیح دیتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے میں ذاتی رشتہ داروں سے رشتہ داریاں ملاؤں، اس سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں ملاؤں۔ اور انہوں نے ملائی بھی، ان کا خیال بھی رکھا۔ یہ بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت لینے آئیں، ابو بکر صدیق نے نہیں دی تو وہ ناراض ہو گئیں، اور آپ نے فرمایا جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں دی تو پھر جب حضرت علی کا دور آیا تو ان کو پھر وہ مال لے لینا چاہیے تھا نا اپنی بیوی کا، انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ ان کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وضاحت کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث، میں نہیں، سابقہ انبیاء سارے، ہمارا مال وراثت نہیں بنتا۔ ما ترکنا صدقہ، جو جائیداد چھوڑ کر جائیں وہ اللہ واسطے وقف ہوتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عباس بھی آئے تھے وراثت کا مطالبہ کرنے، حضرت فاطمہ بھی آئی تھیں، سب کو یہ حدیث سنائی، سب مطمئن ہو گئے، خاموش ہو گئے، آئندہ ساری زندگی کبھی یہ بات نہیں کی، یہ مطالبہ نہیں کیا۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تاریخ شاہد ہے انہوں نے بھی وہ مال باغ فدق ہو یا بنو نذیر کے کھیت ہوں، انہوں نے بھی وہ حاصل نہیں کیے، کہ اس زمانے میں تو غصب ہو گیا تھا اور زیادتی ہو گئی تھی، انہوں نے دیا نہیں تھا۔ اب تو میں امیر المومنین آل نال ہوں، اب تو میں اپنا حق لے لوں نا، اور آل رسول علیہ السلام کا حق لے کر ان کو دے دوں، انہوں نے نہیں لیا، کیونکہ مسئلہ نہیں سمجھ تھا، سمجھ آ گیا کہ ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، بات ختم۔ ایک جناب عید غدیر سنائی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں، غدیر خم کے کنویں کے پاس آپ نے اپنے نواسوں، اپنی بیٹی اور حضرت علی کو جمع کر کے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ جو ان سے دوستی لگائے تو ان سے دوستی لگا۔ تو اس میں ان کی منقبت ہے، ان کی شان بلند کی ہے آپ نے، اور ان کی شان واضح کی ہے کہ ان کی شان ہے۔ ویسے داماد آل میں شامل نہیں ہوتا، آپ نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کو شامل کر لیا۔
تو آپ کا فرمان ہے سر آنکھوں پر. مان کن تو مولا ہو بہاد علی اور مولا ہو. بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے, بعض نے اس کو صحیح کہا ہے. صحیح مان لو, جس کا میں دوست اسی کا علی دوست. میں کئی بار بتا چکا ہوں آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ فضیلت کسی اور میں نہیں ہے. فرمایا امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح. ابو عبیدہ بن جراح اس امت کا امین ہے. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ باقی خائن ہے. حضرت علی کو اپنا دوست قرار دیا, اس کا مطلب نہیں کہ باقی دشمن ہے. اب ہوا کیا, مولا کا لفظ جو ہے یہ ہم کہتے ہیں مولا کریم ہم پر فضل فرما, تو اللہ کو بھی مولا کہتے ہیں, مالک کو بھی مولا کہتے ہیں. قرآن نے غلام کو مولا کہا ہے, غلام کو بھی مولا کہتے ہیں, دوست کو بھی مولا کہتے ہیں, مہربان کو بھی مولا کہتے ہیں. اب ہمیں کہتے ہو مولانا, ہمارا مولا. عالم دین جو ہوتا ہے وہ مالک تو نہیں ہوتا, آقا تو نہیں ہوتا. اور مولا ولی سے نکالے تو اس کا معنی حکمران بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بعید ہے. مولوی صاحب جس طرح لاہوری, فیصل آبادی, مولوی مولا والا, لاہوری لاہور والا, کہ یہ اللہ والا ہے. اب ان سارے معنوں میں سے ایک معنی نکال لیا خلافت والا, کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت علی خلیفہ ہوں گے میرے بعد, یعنی 5-7 معنوں میں سے 2 معنی پسند کیے. ایک مولا کا معنی اللہ, لہذا آج حضرت علی کو اللہ مانا جاتا ہے. ایک کہتا ہے علی مدد, دوسرا کہتا ہے اللہ مدد. اور دوسرا معنی ولایت کا نکالا کہ ان کی خلافت کا اعلان کیا. اب آپ اندازہ کریں کہ معنی کئی تھے, ان میں سے خلافت والا نکال کر یہ کہہ دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت لے کر ان پر ظلم کر دیا, زیادتی کر دی, اور پھر اس بنیاد پر ان پر گالیاں شروع ہو گئیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کو یہ ایسا عقیدہ ہے کہ ان کے پاس ایسی قوت ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں تھی, تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیعت کیوں کی, آخر کے بیعت کیوں کی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. بیعت کرنے لگے تو کہنے لگے میں چھپ کر تھوڑے کروں گا, بھائی ابو بکر آپ مسجد میں جائیں وہاں کروں گا. مسجد میں آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے, اور سب کے سامنے بیعت کی. جب ان کا حق تھا تو بیعت کیوں کی؟ نمبر 2, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اہم اعلان 3-4 دن پہلے حجۃ الوداع پہ کرنا چاہیے تھا, یا واپسی کے ایک کنویں پہ بیٹھ کے کرنا چاہیے تھا؟ یعنی ایک بالکل وہمی بات خود سوچ کر اس کی بنیاد پر اتنا بڑا سٹیپ کہ پاک باز صحابہ کرام کو گالیاں بکنا شروع ہو گئی کہ انہوں نے غصب کر لیا, نعوذ باللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, ابوبکر صدیق, علی بن ابی طالب, باقی سب داماد بھی ہیں, سسر بھی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات چل رہے ہیں. فرمایا لاؤ کاغذ قلم لاؤ, میں لکھوا دوں تاکہ تم بعد میں اختلاف نہ کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت آپ اتنی تکلیف میں ہیں, آپ پریشان ہیں, آپ ہماری پریشانی ہماری ٹینشن نہ لیں, ہمیں رب کا قرآن کافی ہے. آپ پہلے ہی ٹینشن میں ہیں, پھر ہماری ٹینشن لے رہے ہیں. اب کچھ لوگ کہنے لگے کہ لاؤ لکھوا لو, کچھ کہنے لگے نہیں ضرورت نہ لکھواؤ.
اب یہاں کیا سمجھ آیا آپ کو کہ آپ نے کیا لکھنا تھا؟ وہ تو لکھتے تو پتہ چلنا تھا نا. اگر پہلے ہی پتا تو لکھنے کا فائدہ کیا؟ تمہیں تو پہلے ہی پتا ہے کہ کیا لکھنا تھا، تو پھر فائدہ کیا لکھنے کا؟ اور اگر انہوں نے لکھا نہیں تو تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ اس وہم سے یہ نکال لینا کہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت لکھنی تھی رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رکاوٹ بن گئے. میرا سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شریعت اسلامیہ زبان مبارک سے بیان کی ہے اور لکھ کر بیان نہیں کی ہے، اور ان کے زبان مبارک سے نکلا ہوا قرآن کہلاتا ہے، ان کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی سنت حدیث کہلاتی ہے، تو انہوں نے کاغذ قلم ہی کہا تھا نا. پہلی بات تو یہ کہ حضرت عمر کوئی ان کے خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے کہا نہیں تو دوسرا دوڑ کر لے آتا. وہ نہ مانتے ان کی، عجیب کہانی ہے. انہوں نے کہا ضرورت نہیں تو باقی سارے بیٹھے وہ لے آتے. جی یہ نہیں مان رہے، میں آپ کا حکم مان رہا ہوں، یہ لے قلم. اور دوسری بات یہ ہے، یعنی سبحان اللہ، کیا انہوں نے ان سب کے دماغ کو کیپچر کر لیا تھا کیا؟ ایک مشورہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس کھاتے ہوئے کہ آپ ہماری ٹینشن لے رہے ہیں، آپ خود اتنی تکلیف میں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. باقی سب تکلیف موجود ہیں، اگر ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں ضرور لکھوانا چاہیے، بھاگ کر لے آتے. کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں سارے. ان کی نہ مانو، انہوں نے ایک رائے دی، آپ نہ مانو، کاغذ لا دو. اور اگر بالفرض انہوں نے نہیں لا کر دیا، سارا جرم حضرت عمر بن خطاب پر اگر ڈالنا ہے رضی اللہ عنہ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ زبان بندی تو کسی نے نہیں کی تھی. جب ساری شریعت زبان سے بیان کی اور ہم مانتے ہیں تو آپ فرما دیے ہوتے تم کاغذ نہیں لا رہے ہو نا، لو میں زبان سے بتا دیتا ہوں. سب سن رہے ہوتے، گواہی مل جاتی، بات ختم ہو جاتی. کسی ایک صحابی کو ایک روایت بیان کی ہو، سب مان لیتے ہیں کہ تجھے واقعتاً انہوں نے بیان کی ہوگی اس لیے کہ تم سچے ہو. یہاں سارے موجود ہیں اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہو کلمات، ان کو کوئی نہ مانتا. ایک وہم ہے، اس کی بنیاد پر تبرہ بازی شروع ہے جناب. حالانکہ ان کی آپس میں اس کے باوجود اسی طرح محبت تھی، اسی طرح محبت تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، محبت کی نشانی ہے. حضرت علی کا بیٹا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، عمر رکھتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کا نام طلحہ رکھتے ہیں، ابو بکر رکھتے ہیں. کوئی اور نام نہیں ملتا تھا ان کو. اور حوالے سارے ان کی کتابوں کے جو اس بات کا انکار کرتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں غمگین کھڑے تھے ہم چاروں طرف آپ کی جسم مبارک کے، تو اچانک پیچھے سے مجھے پکڑ لیا کسی نے، میں گھبرا کر پیچھے دیکھا تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے. تو حضرت عمر کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں عمر بہت اچھی زندگی گزاری تو نے، اور مجھے پہلے سے ہی امید تھی کہ اللہ تجھے تیرے دو ساتھیوں تک پہنچا دے گا، ادھر ہی تیری قبر بنے گی. اس لیے کہ میں 10 بار سنتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہ میں گیا اور ابو بکر اور عمر گئے، میں آیا اور ابو بکر اور عمر آئے، میں نکلا اور ابو بکر اور عمر نکلے. 10 بار یہ جملہ میں سنا کرتا تھا. اسی وقت سے میں سمجھتا تھا کہ ان تینوں کی قبر اکٹھی بنے گی. رضی اللہ عنہ محبت کرتے ہیں. حضرت علی اور حضرت حسن جا رہے ہیں. امیر المومنین ابو بکر صدیق نے دیکھا، انہوں نے
بھاگ کر حضرت حسن کو اٹھا لیا، پیار کیا، کہنے لگے یہ ابا سے زیادہ تو نانا کے مشابہ ہیں۔ اور حضرت علی ہنس رہے ہیں، وہ پیار کر رہے ہیں ان سے، اتنی زیادہ محبت ہے ان کو، ایک دوسرے کے بیٹوں کے اپنے نام رکھ رہے ہیں۔ اور پھر آپس کی شادیاں، ان کی نام رکھنا بھی محبت کی نشانی ہوتی ہے نا۔ ایک شخص نے مجھے پشاور سے فون کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام تیرا نام رکھا ہے، یہ محبت کی نشانی ہے نا، اور کیا ہے۔ نام بھی رکھتے ہیں، شادیاں بھی ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ شادی بچی دینا، یا تو کوئی اللہ نہ کرے اغوا کر کے لے جائے تو ہو سکتا، ورنہ جیتے جی اپنی طاقت ہو، محبت ہو، تو کوئی شخص اپنی بچی کسی ناپسندیدہ شخص کو دیتا؟ بالکل نہیں دیتا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیوی ام امیس، اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شادی کی ان سے۔ حضرت علی کی بھابھی سے شادی کس نے کی؟ ابو بکر صدیق نے۔ اور سنو، ابو بکر صدیق فوت ہو گئے تو اسی عورت سے شادی دوبارہ حضرت علی نے کی رضی اللہ، اور ساتھ محمد بن ابو بکر بیٹا بھی لے کر آئیں، اور ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کو حضرت علی نے پالا رضی اللہ عنہ۔ اور سنو، جب ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کی 2 شہزادیاں قیدی ہو کر آئیں، مسلمان ہو گئیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، فرمانے لگے شہزادیاں تو شہزادوں کو ہی سجتی ہیں، ان کا حقدار کوئی عام بندہ تو نہیں ہو سکتا، یہ لے علی جس سے چاہے ان کی شادی کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شہزادی کی شادی اپنے بیٹے حسین سے کر دی، اور دوسری شہزادی کی شادی اپنے لے پالک کہہ لیں یا جو ان کی گود میں پلے تھے، ربیب کہتے ہیں عربی میں، ابو بکر صدیق کے بیٹے کو دے دی، ان کے ساتھ شادی کر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں سے داماد ہیں، یہ تعلق نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین ایک دن آتے ہیں، صحابہ کرام سے کہتے ہیں، اور مجھے مبارک کیوں نہیں دیتے؟ کہا کس بات کی؟ کہا میری شادی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی سے ہو گئی ہے، کسی اور بیوی سے نہیں، حضرت فاطمہ سے جو حضرت علی کی بیٹی ہے اس سے میری شادی ہو گئی ہے۔ اور یہ وہ حقائق ہیں میں جن کا ذمہ دار ہوں، اور جن کے حوالے دینے کا بھی میں ذمہ دار ہوں، اور حوالے بھی ایسی کتابوں سے جس کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سازشی گروہ ہیں جو مسلمانوں کے دین کو تو نہیں ختم کر سکتے تھے کہ دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو انہوں نے دین جن روایتوں، جن راویوں سے آیا ان پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ جب صحابہ کرام ضعیف راوی ہو جائیں گے تو اسلام کہاں سے ثابت کرو گے؟ اور قرآن کی آیتیں بھی روایتوں سے ثابت ہوتی ہیں، ان کی بھی سندیں ہیں۔ مجھے فلاں نے بیان کیا، مجھے فلاں نے بیان کیا، مجھے تابعین ہے، مجھے تبع تابعین تابعین ہے، اس نے صحابی سے۔ ہر حدیث اور آیت کے آخر میں صحابی کا نام آتا ہے۔ جب صحابہ کرام ضعیف ہو جائیں گے تو اسلام کہاں سے ثابت کرو گے؟ ان کی آپس میں محبت ہے، الفت ہے، یگانگت ہے، وہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ذمہ داریاں بھی دیتے ہیں، اور وہ ذمہ داریاں نبھاتے بھی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
اقضانا علی، میرے تمام ساتھیوں میں فیصلے کی صلاحیت سب سے زیادہ علی بن ابی طالب میں ہے رضی اللہ عنہ۔ اقرأنا ابی بن کعب، سب سے زیادہ قرات کا علم ابی بن کعب کے پاس ہے، سب سے زیادہ فیصلے کی قوت علی بن ابی طالب کے پاس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عزیز بھائیوں، ایسی جو فضا بنائی گئی ہے، ایسا جو ماحول پیدا کیا جاتا ہے، یہ سارا ہی فیک ہے، جھوٹ ہے، اپنے اپنے مفادات کا چکر ہے، اپنے اپنے مفادات کا چکر ہے۔ بھائیوں، اپنے دلوں کو پاک رکھو، ایسا نہ ہو کہ پہلے نیکیاں ہم سے ہوتی نہیں اور جو تھوڑی بہت ہوں وہ بھی ان کو دینی پڑ جائیں، وہ بھی ان کو دینی پڑ جائیں۔ ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن میں ابو بکر کا دیندار ہوں، عمر بن خطاب کا دیندار ہوں، علی بن ابی طالب کا دیندار ہوں رضی اللہ عنہ۔ اس لیے پوری کوشش کرو اس آیت پر عمل کرنے کی۔ کون سی آیت؟ جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ پوری کوشش کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہم سے پہلے لوگوں کو بھی معاف کر دے، اور ہمارے دل میں ان کے بارے میں کینہ پیدا نہ ہو۔ پوری کوشش کرو اس آیت پر عمل کرنے کی۔ قرآن کی سچی سچی آیات کہتی ہیں میں نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی تھی، اللہ فرماتے ہیں۔ ضعیف اور موضوع روایتیں کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، ہم نہیں مانتے۔ ہم اپنا عقیدہ سیکھیں، پاکی پلیدی کے مسائل سیکھیں، نماز روزے کو سمجھیں، ہم اپنے اخلاق کو سیکھیں، ہم اپنے معاملات کو سیکھیں۔ طلاق دے کر آ جاتا ہے 5 7 10 دفعہ، کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ سیکھو، اور یہ نہ سیکھو کہ اسلام مکمل ہونے کے بعد کیا ہوا تھا۔ اس علم کو علماء کرام مکروہ علم سمجھا کرتے تھے، یہ ناپسندیدہ علم ہے، اور آج کے فتنہ پرور وہیں سے شروع کرتے ہیں، وہیں جا کر ختم کرتے ہیں، نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں۔ ہمارا ایشو یہ نہیں ہے، ہماری زندگی چھوٹی سی ہے، اس میں اپنے عقائد سیکھ لو، اعمال سیکھ لو، اس میں معاملات سیکھ لو، اخلاق سیکھ لو، جس کا آپ سے پوچھا جائے گا۔ شیطان کا بہت بڑا چکر ہے کہ پیپر میں بیٹھے بچے کو پیپر سے غافل کر کے ویڈیو گیم پہ لگا دیتا ہے۔ ہاں، جو تیرا پیپر ہے جس کا تجھے سوال کیا جائے گا اس سے تو غافل ہے، اور وہ چیزیں سیکھ رہا ہے جس کا تجھے سوال نہیں کیا جائے گا، اور جو الٹا تیرے دل میں حسد، بغض، کینہ، عناد، دشمنی، بغاوت پیدا کرتا ہے۔ ایسے علم سے بچو، اور جو مفید علم ہے اس کو سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا۔